بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان معیدات کی تکمیل ہے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم بیع فضولی کی صحت کے سلسلے میں دلائل کے بعد معیدات بیان کر رہے تھے۔ ان میں سے ان معیدات کی بحث کا آخری مطلب آج بیان ہوگا، اور اس کے بعد ایک نیا مطلب جو بیع فضولی کے بطلان پر دلائل کا بیان ہے، اور پھر اس کے سلسلے میں شیخ انصاری کا نقد اور مناقشہ بیان ہوگا۔ البتہ بیع فضولی کے بطلان کے ان دلائل کو بیان کرنا اور ان کا نقد اور مناقشہ ہمارے آگے چند درسوں کے اندر جاری رہے گا۔ اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان بغیر اذن مولا کے عبد کے نکاح کے عدم بطلان پر روایات کا معید ہونا، کہ وہ روایات جو بغیر اذن مولا کے اگر عبد نکاح انجام لیتا ہے تو اسے باطل نہیں جانتی۔ ان روایات سے شیخ انصاری یہاں پر ایک تائید کے عنوان سے معید بیان کر رہا ہے ہمارے اس مطلب کے لیے، اور اس کے بعد پھر بیع فضولی کے بطلان پر آیات سے استدلال کیا جائے گا، اور پھر مذکورہ ان آیات سے استدلال میں جو مناقشہ پایا جاتا ہے اس مناقشے کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ آج چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں آغا معیدات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور معید کو بیان کرتے ہیں اس طرح سے کہ وَرُبَمَا يُؤَيَّدُ الْمَطْلَبُ بالاخبار الضالۃ علی عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولاہ، کہ کبھی تائید کی جاتی ہے اس مطلب کی، تائید لائی جاتی ہے اس مطلب کی ان روایات سے کہ جو دلالت کر رہی ہوتی ہیں عبد کے نکاح کے عدم فساد اور عدم بطلان پر، جو کہ بدون اذن مولا ہو، کہ وہ نکاح جو اس کے مولا کے اذن کے بغیر صورت پاتا ہے، کہ جہاں پر عبد اپنے مولا کی اجازت اور اذن کے بغیر نکاح انجام دیتا ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس روایات ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ اگر بعد میں مولا راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکاح اس کا درست ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ملاک اور معیار جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ طیب نفس سے مولا ہے، یعنی چونکہ اس کا اختیار عبد کا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس کے اپنے مولا کے ہاتھ میں تھا، تو گرچہ بغیر اذن کے اس نے یہ کام انجام دیا، لیکن بعد میں جیسے ہی اس کی رضایت لاحق ہوتی ہے تو اس کا نکاح درست قرار پاتا ہے۔ لہٰذا یہ روایات کیسے تائید بنتی ہیں، دلیل کیا ہے، کیوں اس طرح سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ معللاً، یہ سب سے پہلے یہ کہ یہ روایات جو نکاح کو باطل نہیں جانتی، کیوں معللاً بأنہ لم یعص اللہ، اس لیے کہ یہ علت بیان کرتے ہوئے کہ اس نے خدا کی معصیت نہیں کی، وانما عصى سیدہ، اس نے اگر معصیت کی ہے تو اپنے سید کی، اپنے آقا کی معصیت کی ہے، یعنی یہاں پر خدا کی معصیت ہوتی تو وہ قابل زوال نہیں تھی دروا کے، چونکہ اس نے اپنے آقا کی معصیت کی ہے جو قابل زوال ہے، یعنی امید ہے کہ وہ راضی ہو جائے، لہٰذا اس علت کی وجہ سے جب بعد میں اس کی رضایت آتی ہے تو نکاح عبد جو ہے وہ فاسد قرار نہیں پاتا۔ وحاصلہ، اور اس کا حاصل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان المانع من صحت العقد، وہ چیز جو مانع ہے صحت عقد سے، اذا کان لا یرجى زوالہ، جب جو ہے وہ اس کا زوال جو ہے وہ یعنی اس کے زوال کی امید نہ کی جا رہی، تو صحت سے معنی جو ہے اذا کان لا یرجى زوالہ فهو الموجب لوقوع العقد باطل، ان المانع من صحت العقد اذا کان لا یرجى زوالہ فهو الموجب لوقوع العقد باطل۔ معنی کیا ہے صحت عقد سے؟ کہ جب اس کا زوال اس کی امید نہ ہو کہ وہ زائل ہو، یا اس کے زوال کی امید نہ کی جاتی ہو، تو فهو الموجب لوقوع العقد باطل، تو یہی موجب بنتا ہے کہ عقد کے باطل واقع ہونے کا، کہ اس صورت میں وہ عقد میں باطل قرار پائے گا۔ بس معنی یہ عقد اس وقت صحیح نہیں ہوگا کہ جب وہ معنی جو ہے وہ قابل زوال جو ہے وہ نہ ہو، یعنی اس کے زوال کی امید نہ کی جا رہی ہے، یہی معنی بنے گا عقد کے صحیح واقع ہونے کا۔ وہو عصیان اللہ تعالی، اور وہ معنی صحت عقد کا جس کے زوال کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہی عقد کے بطلان کا باعث بنتا ہے، وہ عصیان پروردگار ہے،
لیکن وَأَمَّا الْمَانِعُ الَّذِي يُرْجَى زَوَالُهُ، لیکن وہ رکاوٹ، وہ معنی کہ جس کا زوال قابل تصور ہے، امید کی جاتی ہے اس کے زوال کی، کا عصیان سید، جیسے اپنے آقا اور سید کا عصیان، اس کی نافرمانی، فَبِالزَّوَالِ ہی يَصِحُّ الْعَقْدُ، تو پھر اس کے زوال سے عقد درست ہوگا، یعنی جیسے ہی وہ معنی زائل ہوگا تو عقد درست ہو جائے گا۔ ورضا المالک من هذا القبیل، اور مالک کی رضایت بھی اسی کے باب سے ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَرْضَى أَوَّلًا وَيَرْضَى ثَانِيًا، کہ وہ پہلے راضی نہیں ہوتا پھر وہ راضی ہو جاتا ہے، بخلاف سخط اللہ عز وجل بفعل، برخلاف غضب پروردگار کا کسی فعل کی نسبت، کہ فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ رِضَاهُ، کہ یہاں اس کی رضا محال ہے، یہاں امکان نہیں رکھتا کہ وہ ذات جو ہے وہ راضی ہو اس عمل کی نسبت کے جو پہلے ایک گناہ اور معصیت کی صورت میں واقع ہوا ہے اور وہ راضی نہیں تھا۔ تو بس واضح ہوا کہ یہاں پر دو نوعیت کے معنی تصور کیے جا سکتے ہیں، ایک معنی جو قابل زوال نہیں ہے جیسے عصیان پروردگار، اگر ایسا معنی ہے تو عقد درست نہیں ہو پائے گا، کیونکہ بعد میں رضایت اصل قابل تصور نہیں ہے، اور اس طرح کی رضایت جو ہے نہیں آ سکتی کہ جو اس کو آ کر صحیح قرار دے۔ لیکن جہاں پر معنی قابل زوال ہے جیسے رضایت مولا ہے تو وہاں مشکل نہیں رہتا۔ ان معیدات کے بیان کے بعد شیخ انصاری تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ھذا غایۃ ما یمکن ان یحتج و یستشہد بہ، یہ نہایت وہ مطلب ہے کہ جس کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا ہے، و یستشہد، اس کے ذریعے شاہد لایا جاتا ہے اس مطلب کے لیے، یعنی ان دلائل کے ذریعے للقول بالصحہ، کہ استشہاد لایا جاتا ہے اس کے ذریعے قول بالصحت کے لیے۔ وَبَعْضُهَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ الْخَدْشَةُ فِيهِ، اور ان میں سے بعض اگرچہ ان امور میں سے ہیں، ان دلائل اور معجزات میں سے ہیں جن کے اندر خدشہ مناقشہ ممکن ہے، إِلَّا أَنَّ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ غِنَى وَكِفَایَہ، لیکن اس کے دوسرے بعض جو دلائل ہیں معجزات ہیں ان کے اندر غنا موجود ہے اور کفایت موجود ہے، یعنی ان بات کو اگر دیکھا جائے تو ہم مستغنی ہیں کسی اور دلیل سے، ہمارے لیے وہی دلائل کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آغا فرماتے ہیں کہ یہ دلائل جب اس طرح سے ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ہمارے لیے کافی ہیں، تو بس یہ ان دلائل کی نسبت کے جن میں مناقشہ پایا جاتا ہے کوئی مشکل ایجاد نہیں کرتا۔ یہ یہاں تک مطلب ہمارا بے فضولی کی صحت کے دلائل کے عنوان سے تمام ہوتا ہے۔ معیدات بھی یہاں پر شیخ انصاری بیان کرتے ہیں اور یہ معیدات تمام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مطلب جو آغاز شروع کرتے ہیں وہ بے فضولی کے بطلان پر آیات سے استدلال، مختلف دلائل دیتے ہیں اور ان دلائل میں سے ایک دلیل آیات سے استدلال کیا جاتا ہے جس کو آج ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، کہ ان آیات کا ذکر کرتے ہوئے آغا فرماتے ہیں کہ وَاحْتَجَّ لِلْبُطْلَانِ بِالْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعِ، اور فقہا نے احتجاج کیا ہے، استدلال کیا ہے بطلان کے لیے ادلہ اربعہ سے، 4 دلیلوں سے، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور عقل سے استدلال کرتے ہوئے بے فضولی کو باطل جانا ہے۔ عمل کتاب، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں تو کتاب قولہ تعالی، پروردگار کا یہ قول کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض، کہ تم اپنا مال اپنے درمیان نہ کھاؤ باطل طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کے مال میں تصرف نہ کرو بالباطل، الا ان تکون تجارۃ، مگر یہ کہ یہ تجارت عن تراض ہو، تو یعنی یہاں پر الا ان تکون تجارۃ عن تراض شاہد مثال ہے ہماری اس آیت کے اندر جو استدلال کے لیے وہ یہ جملہ ہے کہ اگر آپ تصرف آپ کے لیے جائز ہے کسی کے مال کے اندر تو وہ تجارت عن تراض کی صورت میں ہے۔ یہاں پر مفہوم حصر سے بھی استدلال کیا جا رہا ہے، یہاں پر مفہوم یعنی وصف سے بھی استدلال کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے آغا فرماتے ہیں کہ دل بمفہوم الحصر، یہ آیت مفہوم حصر کے الا یہاں پر ہے، اس مفہوم حصر سے دلالت کرتی ہے، اور سیاق تحدید، یا یہاں پر جو ہے وہ سیاق تحدید، یعنی کلمہ تجارت کو اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے مقید کیا گیا ہے صفت کے ساتھ کہ ان تراضٍ ہو، تو اس طرح سیاق تحدید کے جو معین اور مشخص کیا گیا کہ تجارت ان تحدید ہو، یہ آیت مفہوم حاصل سے یا اپنے اس مفہوم وصف سے یعنی در واقع
دلالت کر رہی ہے کہ علی غیر التجارہ عن تراض او التجارہ لا عن تراض. تو فرماتے ہیں دلالت کرتی ہے کہ ان غیر التجارہ یعنی وہ تجارت کے جو عن تراض نہیں ہے، یا وہ تجارت کے جو لا عن تراض ہے، یعنی تجارت ہے لیکن ترازی نہیں ہے. بس دو صورتیں، یا کہ اصلاً تجارتاً عن تراض نہیں ہے، تجارت جو کہ ترازی کے ساتھ ہو وہ تجارت ہی نہیں ہے، یہ تجارت ہے لیکن لا عن تراض ہے. فرماتے ہیں کہ یہ غیر مبیح یعنی ان غیر التجارہ عن تراض او التجارت لا عن تراض، یہ اس طرح کی تجارت جو ہے غیر مبیح، مبیح نہیں ہے لعقل مال الغیر، دوسرے کے مال کو تصرف کرنے کے لیے، دوسرے کے مال کو کھانے کے لیے. وَإِنْ لَحِقَهَا الرِّضَا، اگرچہ رضا اس کو لاحق ہو، یعنی بعد میں اگر رضایت بھی آ جائے تو اس طرح کی جو تجارت ہے، اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ مبیح نہیں قرار پاتا. ومن المعلوم ان الفضولی غیر داخل فی المستثنیٰ، اور یہ بات روشن ہے کہ فضولی جو ہے وہ مستثنیٰ میں داخل نہیں ہے، چونکہ تجارت کو عن تراضٍ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے فضولی جو ہے وہ مستثنیٰ کے اندر یعنی تجارت عن تراض کے اندر داخل نہیں ہے، مصادیق کے تجارت عن تراض نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کا معاملہ مبیح نہیں بن سکتا عقل مال غیر کے لیے. تو بس یہاں پہ مفہوم حاصل سے استدلال کیا گیا کہ مبیح ہے تصرف فقط اور فقط ترازی ہے، تجارت عن تراضی ہے، یا مفہوم وصف سے استدلال کیا گیا اس مطلب پر، اور بے فضولی کو باطل جانا گیا ہے. اب یہاں پر آغا مناقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وفیہ ان دلالتہ علی الحصر ممنوع، دونوں دلالتیں دونوں کا جواب دیتے ہیں، یعنی مفہوم حصر کا بھی آغا جواب دیتے ہیں اور دوسری جانب سے آغا جواب دیتے ہیں مفہوم وصف کا، کہ یہ دونوں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. لہذا اس مفہوم حصر پر نقد کرتے ہوئے آغا فرماتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ لانقطاع الاستثناء کما هو ظاہر اللفظ، اس لیے کہ استثناء یہاں پر منقطع ہے، استثناء یہاں پر منقطع ہے. اگر استثناء مفید حاصر ہو تو ضروری ہے کہ یا استثناء متصل ہو یا اگر منقطع ہے تو مفرغ ہو، جبکہ یہاں پر استثناء منقطع ہے، متصل نہیں اور غیر مفرغ ہے. تو بس استثناء کا انقطاع یہ سبب بن رہا ہے کہ ہم اس کو حاصر پر مفید حاصر نہ جانیں. یہ مفصل بحث پیچھے ہو چکی ہے. کما و ظاہر اللفظ، جیسے کہ لفظ کا ظہور اسی کے اندر ہے. وظاہر المحکی عن جماعت من المفسرین، اور یہی بات جو ہے وہ صراحت ہے اس کلام کی جو حکایت کیا گیا ہے مفسرین کی جماعت کا. مفسرین میں سے ایک جماعت سے جو کلام حکایت ہوا ہے اس کی صراحت بھی اسی کے اندر ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے اور مفید حصر اس انقطاع کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ضرورت عدم کون تجارت عن تراض فرضا من الباطل خارج عن حکمہ، انقطاع استثناء اس لیے کہ واضح ہے کہ تجارت عن تراض جو ہے یہ باطل، اس کا معاملات کا مصداق نہیں ہے کہ اس کے حکم سے پھر اس کو خارج جانا جائے. یعنی اللہ یہاں پر اگر مستثنیٰ کو ہم متصل جانتے تو یہ مستثنیٰ یعنی یہاں پر مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا، اس کا ایک فرد ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں منقطع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تجارتاً عن تراض یہ جو ہے باطل کا فرد نہیں ہے، اس پیچھے مستثنیٰ منہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق نہیں ہے کہ اس کو پھر حکم سے خارج جانا جا رہا ہو، بلکہ یہاں پر یہ موضوعاً تخصصاً اس سے خارج ہے. بس اب جب مفید حصر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رضایت لاحقہ بے اثر نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ اگر تجارت جو ہے وہ عن تراض نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر وہ باطل مصادیق میں سے ہے، اور بات کی رضایت جو ہے وہ یعنی فضولی کو اگر آپ اس طرح مستثنیٰ سے خارج جانیں اور پھر آپ کہیں کہ فضولی چونکہ تجارت عن تراض نہیں ہے لہٰذا وہ جو ہے وہ مصادیق باطل میں سے ہے. نہیں، فضولی تجارت عن تراض کا مصداق ہے، کیونکہ تجارت عن تراض یعنی یہااں پر رضایت لاحق چونکہ مفید حصر نہیں ہے، یہ اس وجہ سے فضولی بھی تجارت عن تراض کا مصداق ہے، جیسے کہ اس کے اندر بھی رضایت لاحقہ موجود ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفید حصر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے اگر تجارت ترازی کے ساتھ نہیں ہے اور پھر بعد میں رضایت لاحقہ آ جائے تو آپ اسے باطل جانیں. نہیں،
آپ اس کو باطل نہیں جان سکتے، کیونکہ یہاں پر حاصل جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ منحصر جانیں اس تجارت میں کہ جو ابتدا سے ترازی اس کے لیے حاصل ہو، بلکہ اگر تجارت ہے اور ترازی بعد میں لاحقاً آ رہی ہے تو بھی وہ تجارت جو ہے انفراد حساب ہوتی ہے اور مشکل ایجاد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آغا مفہوم وصف کو رد کرتے ہوئے مناقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ سیاق و تحدید الموجب لثبوت مفہوم قید، اور وہ مفہوم وصف کہ جو موجب ہے مفہوم قید کے ثبوت کا، سیاق تحدید یعنی آیت کا یہ سیاق تحدید کی جس کے اندر کلمہ تجارت کو انطراز سے مقید کیا جا رہا ہے، محدد کیا جا رہا ہے، یہ موجب بن رہا ہے مفہوم قید کے ثبوت کا، یعنی مفہوم وصف کا درواقع موجب بن رہا ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اولا فوا ما تسلیم ہے، پہلی بات ہم اسے قبول نہیں کرتے، اصول کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ مفہوم قید یعنی مفہوم وصف جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو تسلیم بھی کریں تو مخصوص بما اذا لم یکن للقید فائدۃ اخری، مخصوص ہے ایسے مورد کے ساتھ کہ جہاں اس قید کا کوئی اور فائدہ نہ ہو، فکونہ واردا مورد الغالب، کوئی اور فائدہ مثلا جیسے ایک قید ذکر کی گئی ہے لیکن اس کا اور فائدہ بھی ہے، اور یہ قید ذکر کی گئی کیوں؟ اس لیے کہ یہ مورد غالب کو بیان کر رہی ہے۔ جب قید مورد غالب کو بیان کر رہی ہے تو یہاں پر اس کے دیگر فوائد بھی ہوتے ہیں، یہ قید خصوصیت نہیں رکھتی، یہ چونکہ مورد غالب ہے اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مثال کا کمافی منانوفی، جیسے خود ہمارے اس مانانوفی ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے اندر ایسے ہی ہے کہ یہاں پر تجارتن کو انطراز سے مقید کیا جا رہا ہے، یہااں یہ مفہوم قید تب حاصل ہوتا جب اس قید کا کوئی اور فائدہ حاصل نہ ہوتا ہمارے پاس، جبکہ ہمارے لیے اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ انطراز کی جو قید لائی جا رہی ہے کہ غالب تجارت کو بیان کر رہی ہے، یعنی غالباً تجارت اور معاملات کے اندر مالک اصل تجارت کر رہا ہوتا ہے یا اس کی رضایت ثابت ہوتی ہے اس معاملے کے اندر، لہٰذا جب یہ غالب مورد کو بیان کر رہا ہے تو بس منافات نہیں رکھتا نادر موارد کے ساتھ، دیگر موارد کے ساتھ، کہ جہاں پہ رضایت لاحقہ آ رہی ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وفی قولہ تعالی وربائبکم اللاتی فی حجورکم، کہ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں کہ ربائب کی قید لائی جا رہی ہے اللاتی فی حجورکم سے، تو یہاں پر بھی قید جو ہے وہ حصر نہیں رکھتی اور یہ مورد غالب کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جب کہا کہ وہ ربائب جو تمہارے دامان میں پلی ہیں، یعنی وہ خاتون جو پہلے شوہر سے جدا ہوتی ہے اور دوسرا شوہر کرتی ہے اور اس کے پہلے شوہر سے بچیاں یا فرزند ہوتے ہیں تو وہ دوسرے شوہر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے دامن میں بڑی ہوتی ہیں وہ بچیاں، وہ ربیبہ، تو یہاں پر وہ محرمہ ہے اس دوسرے شوہر کے لیے، تو اس کے لیے قید لائی گئی کہ اللاتی فی حجورکم، یعنی وہ ربیبہ حرام ہیں کہ جو تمہارے دامن میں بڑی ہوئی ہیں، پلی ہوئی ہیں اور بزرگ ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر آیا اللاتی فی حجورکم کی ہم قید سے مفہوم وصف سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ پس دیگر جو ربائب ہیں یعنی وہ بچیاں ان کی کہ جو اس دوسرے شوہر کے دامن میں بڑی نہ ہوئی ہوں، پہلے سے بڑی ہو چکی ہوں، وہ حرام نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو بس ربائب کو اللاتی فی حجورکم سے لایا گیا یہ قید غالب کو بیان کرنے کے لیے کہ غالب ایسا ہوتا ہے کہ غالب جو ہے وہ ربائب جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، فرزند چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ خاتون شادی کرتی ہے غالباً ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ دوسرے شوہر کے دامن میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں پر وصف بھی اس مورد غالب کو بیان کر رہی ہے۔ مزید اس سلسلے میں کچھ اور نکات ہیں کہ جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔